محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اس رحمت للعالمین کی ظہور پر نور کی مبارکباد تمام عالم اسلام کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ نبی ہے 1,24,000 انبیاءوں کو اللہ نے بھیجا، 1,23,999 نبی آئے، ہمارے سرکار سرور کائنات کو چھوڑ کر جتنے نبی آئے، کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، انوش آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، یہاں تک کہ کسی کے لیے نہیں کہا تو صرف سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب کہا تو یہ کہا کہ رحمت ہے، یہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، اس سے بڑی ذات کائنات میں کوئی نہیں تھی جو ہمارے نبی اعظم کی تھی۔ تو عزیزان محترم، تھوڑا بچے بیٹھ جائے گا، جلد رحمت للعالمین ہے، اس لیے کہ تمام بچے اس جلسے کو سنے اور سن کے سبق لیں، اس لیے کہ یہ وہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، ہم ہی نہیں ہر نبی نے ذکر کیا، اللہ بھی ذکر کیا تو ہمارے نبی کا ذکر کیا۔ تو عزیزان محترم، تو اس ذکر میں یہ ہے کہ سارے کتنی بڑی آبادی میں ذکر سرور کائنات، ذکر رحمت للعالمین منعقد کیا گیا ہے، مگر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا ذکر سن رہے ہوں گے یا ذکر کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ دین کی طرف سب سے پہلے آنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا تذکرہ ہے جس کے لیے اللہ ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ آدم بھی ذکر کیے، نوح بھی ذکر کیے، ابراہیم بھی ذکر کیے، یحییٰ بھی ذکر کیے، ہر نبی ذکر کیا تو رحمت للعالمین کا ذکر ہوا، اس لیے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے خلق کیا، تو اسی وجہ سے خلق نہیں کیا کہ خلق کیا تو ہمارے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے نور سے خلق کیا، کیونکہ آپ کا جو پسینے کے قطرے تھے جب سرور کائنات تھے، جو یہ پسینے کے قطرے تو ایک ایک نبی خلق ہوتا گیا، یہ وہ نبی ہے خلق عظیم کا پیکر ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ نبی نے یہ اسلام کے لیے کتنی محنت کی، کتنے پتھر برسے گئے، لہو لہان کیا گیا، سرور کائنات، مگر یہ رحمت للعالمین ہے، کسی کے لیے دعائیں بند نہیں کی، ہر کوئی ستایا نبی اعظم کی ذات کو۔ جب بھی آپ دین کا کام کرتے تھے، کبھی اپنے والوں نے ستایا، کبھی غیروں نے ستایا۔ وہ رات ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک یہودن تھی جو حضرت پر ہمیشہ خش و خاشاک پھینکا کرتی، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے کبھی الجھ نہیں گئے، بلکہ آپ یہ کام کرتے رہے کہ دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ تبلیغ کرتے کرتے ہمارے نبی نے کہ مسلسل جب خش و خاشاک کچرا پھینکا کرتی تھی تو ہوا یہ کہ نبی نے وہ پیغام دیا امت مسلمہ کو، تو اس بات پر سوچنا فکر کرنا چاہیے کہ کیا پیغام نبی اعظم کا تھا۔ نبی نے جب دیکھا مسلسل کچرا پھینکا جا رہا ہے، ایک روز ایسا بھی آیا کہ وہ کچرا پھینکنے والی نے کچرا نہیں پھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے،
غریب تھے کہ ہر روز جو خش و خاشاک پھینکا کرتی تھی اس بار نہیں پھینکا، تو آپ دوسرے روز اسی راستے سے پھر گزر ہوا، پھر آپ دیکھے کہ وہ خش و خاشاک کچرا نہیں پھینکا، تو آپ نے تیسرا دن ہوا، جب تیسرا دن ہو گیا تو جب کچرا نہیں پھینکا گیا تو معلوم کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ جو روز کچرا پھینکا کرتی تھی وہ نہیں ہے، تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گئی۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو اللہ کے نبی نے دعائیں بند نہیں کی، بلکہ آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب گئے تو دخل باب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے اندر سے آواز دی آنے والے کون ہے؟ تو ہمارے نبی نے جواب دیا میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب کہا اللہ کا نبی تو اس نے اندر سے آواز دی اے اللہ کے نبی، یہ وقت ہے کہ آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے کہ جب میں بیمار ہو گئی ہوں۔ جیسے ہی سنا تو ہمارے نبی نے کہا کہ میں تجھ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ عیادت کے لیے آیا ہوں، عیادت۔ تو یہ پیغام تھا ہمارے نبی کا۔ اگر آج ہم پر کوئی کچرا پھینک دے، اگر ہم پر کوئی چیز کر دے تو ہم لڑنے مارنے پر تل جاتے ہیں، مگر یہ نبی کا پیغام تھا۔ تو عزیزان محترم، جیسے ہی نبی نے پیغام دے کر جا رہے تھے تو ایک مرتبہ اس بڑھیا نے کہا، یہودت تھی وہ، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا اسی طریقے سے چلے جاؤ گے؟ کیا مجھے دین کی دعوت نہیں دو گے؟ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھاؤ گے؟ تو ہمارے نبی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ پیغام تھا، یہ نبی اعظم کا خلق عظیم کے پیغام تھے۔ تو عزیزان محترم، تو گفتگو یہ تھی، تو دین کا کام اس طریقے سے انجام ہوا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اعظم کے بعد ایک یہودیوں کا وفد آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے۔ جب یہودی آئے تو اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ ہر بڑی کائنات نے جیسے ہی دیکھا ان سے رخ موڑ لیا۔ یہ آئے تھے اس لیے کہ دنیا کی تاریخ تھی کہ ہمارا نبی خلق عظیم کا پیکر ہے، تو یہ متاثر ہوئے اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے۔ جب نبی سے ملاقات کے لیے آئے تو ہمارے نبی نے رخ موڑ لیا۔ پھر ایک مرتبہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ ہمارے نبی نے رخ موڑ لیا، ان کا جواب نہیں دیا۔ اس لیے نہیں دیا تو لوگوں کے پاس آ کر یہ وقت کہنے لگا، آپ نے تو کہا کہ آپ کے نبی کا خلق عظیم کا پیکر جب ہم ملاقات کے لیے آئے تو وہ ہم سے گفتگو بھی کرنا مناسب نہیں سمجھے، نہ ہمارے سلام کا جواب دیا۔ اب کہتے کہتے اصحاب کے پاس آئے، صحابیوں سے پوچھا تو اس میں صحابیوں نے بتایا کہ کیا کرے، اس لیے نبی نے آپ کو جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو وہ لوگ لے کر مولا علی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے علی دیکھو کہ تمہارے نبی نے، اللہ کے نبی نے، جب یہ لوگ آئے یہ معلوم کر کے، کیونکہ یہ نبی خلق عظیم کا پیغام تھا، ہدایت کا چراغ تھا، جو بھی آتا تھا تو ہمارے نبی اس سے بڑی عزت سے ملتے تھے، مگر یہ وقت کیوں نہیں مل پائے؟ جب انہوں نے کہا تو مولا علی نے دیکھ کے کہا کہ کیا اس نبی سے ملنے کا یہ طریقہ ہے جو تم لوگ لباس پہن کر آئے؟ یہ لباس کیا تم سمجھ گئے کہ یہ چھوٹی موٹی حکمران کا بادشاہ ہے؟ ارے یہ تو عالمین کا رحمت ہے،
تو عزیزان محترم گفتگو ہو رہی تھی، ایسے میں جب مولا علی نے کہا کہ لباس بدلو، یہ اللہ کے نبی سے ملنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، تو یہ وقت گیا لباس بدل کر آ گئے۔ جب لباس بدل کر آئے تو ہمارے نبی اکرم بارگاہ میں جیسے ہی ہم نے دیکھا اور وہ لوگ سے سلام کیا تو آپ نے جواب سلام دیا اور اپنی عبا اتار کر بچھا دی اور بچھا کر اس وقت کو وہاں بٹھا دیا۔ تو اس وقت نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اس وقت ہم نے جب آپ کو سلام کیا تو آپ نے ہمارا جواب سلام نہیں دیا، تو نبی نے یہاں پیغام دیا، دیکھو ہماری بارگاہ میں آؤ تو اس طریقے سے آؤ جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ جو آئے تھے ایسے نازیبا لباس سے آئے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم یہ رد دیا اللہ کے نبی نے، یہ پیغام ہے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جشن رحمت للعالمین ہے، یہاں پر آپ اور ہم ایک ایسی عبادت کر رہے تھے کہ یہ عبادت سے کم نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی ذات، اس ذات سے کیا کہنا جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، کائنات کے لیے رحمت ہے ذات محمد مصطفیٰ، کیونکہ یہ ذات اتنی بلند و بالا ہے۔ آپ کا پیدا ہوتے ہی، آپ کا ظہور ہوتے دنیا میں ایک ایسا نور ساتے ہوا تھا کہ دنیا حیران ہو گئی کہ اللہ کے نبی سے جب ظہور ہو، ساری دنیا میں ایسے زلزلے بھی آئے، کئی دریائیں تھیں جو خشک پڑ چکی تھی، اس میں پانی آ گیا، اور جو دریائیں جو بہ رہی تھی وہ خشک ہو گئی۔ ساوا کی وہ جھیل جو کئی زمانے سے سوکھی پڑی ہوئی تھی اس میں پانی آ گیا۔ تو عزیزان محترم، تو یہ